الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین خیر المبشرین والمنذرین وشفیع المذنبین المخاطب طہ یاسین النبی مؤید ورسول المصدق ابو القاسم محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، جس کی حمد ہماگیر ہے، جس کی عظمت و شان بلند ہے، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ قرار دیا. بے شک بابرکت ہے وہ پروردگار کہ جس کی ذات تک ہمت آئے ہوئے ہے اور اپنے جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے. لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. درود بھیجتے ہیں. صلی علی محمد وآل محمد. کہ جو نبی رحمت ہے اور آپ کی آل پر کہ جو امت کے لیے سامان شفاعت اور دین کے لیے روشن مینار ہے. بے شک یہ محمد اور آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا. درود بھیجیں محمد والے صلی علی محمد وآل محمد. مومنات، آج میں نے فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنا موضوع سخن قرار دیا ہے کہ جس میں معصوم فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس شخص کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آنسو آ گیا تو اس کا ثواب یہ ہوگا کہ پروردگار عالم اس کے لیے جنت سے کم پر راضی نہ ہوگا. تو دیکھیے، ویسے تو ساری زندگی بندہ اپنے مصائب پر روتا رہے، لیکن مصائب سید شہداء وہ ہیں، مصائب آل محمد وہ ہیں کہ جن پر ایک آنکھ میں آیا ہوا آنسو بھی اگر قبول ہو جائے تو پروردگار عالم جنت سے کم پر راضی نہیں ہے. تو دیکھیے، تاریخ میں 3 ہستیاں ہمیں ایسی ملتی ہیں، کیونکہ ہماری جو گفتگو ہے اور جو فرمان معصوم ہے اس کے نزدیک سید الشہداء کے مصائب پر، آل محمد کے مصائب پر گریہ کرنا جو ہے وہ مرکز و محور ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری اولاد امام حسین پر قربان کر دی. پہلی ہستی جناب زینب کی ہے. جناب زینب کے 2 ہی بیٹے تھے، اون و محمد، لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ آپ نے اپنے بھائی حسین پر قربان کر دیے.
اور قربان کرنے کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ کربلا سے لے کر مدینے جب آئیں، مدینے آ کر بھی آپ اپنے بیٹوں کو یاد کر کے نہیں روتی تھی، بلکہ تاریخ نے لکھا کہ جب جناب عبداللہ جناب سید سجاد کے پاس آئے اور کہا بیٹا اپنی پھوپھی سے کہے کہ اب گھر واپس آ جائیں، تو بس یہ سننا تھا۔ جناب سید سجاد نے جناب زینب سے فرمایا کہ پھوپھی اماں آپ اپنے گھر تشریف لے جائیے، بس حکم امام تھا۔ جناب زینب اپنے گھر کی طرف چلی، وہ بی بی زینب جو اپنے بچوں کو روئی نہیں تھی، اب جو گھر کی جانب کلیجہ منہ کو آ گیا، اور جب صحن خانہ میں قدم رکھا تو 2 مصلے بچھے ہوئے نظر آئے، بس آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مصلوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، کہا اونو محمد آج جانے تم مجھے کیوں یاد آ رہے ہو؟ تو وہ جناب زینب جنہوں نے اپنے بھائی پر اپنے بچے نثار کر دیے لیکن کبھی اپنے بچوں کو یاد کر نہیں ہوئی۔ دوسری ہستی بی بی ام رباب کی ہے۔ بی بی ام رباب کو پروردگار عالم نے ایک بیٹی دی اور ایک بیٹا دیا۔ بیٹا 6 ماہ کا امام حسین پر قربان کر دیا، اور بچی وہ کہ جسے امام حسین نے نماز شب میں مانگا تھا کہ پروردگار عالم مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جسے دیکھ کر مجھے سکون ملے۔ وہ بیٹی جب عطا ہوئی اور کربلا سے لے کر شام تک بی بی سکینہ نے جو مصائب بیان کیے ہیں، وہ مصائب اگر بیان کیے جائیں تو زبان۔ تیسری ہستی جناب مسلم کی ہے کہ جن کے مصائب آج ہمیں یہاں بیان بھی کرنے ہیں۔ جناب مسلم اتنے عقیل وہ ہیں کہ جن کو امام حسین نے سفیر حسین کا لقب دیا، جو سفیر حسین کے نام سے مشہور ہوئے اور امام حسین کے سفیر بن کر کوفے چلے۔ آپ بھی اپنے ساتھ اپنے 2 بچوں کو لے کر آئے تھے، لیکن جب کوفے کے مصائب بیان کیے جائیں گے تو ہمیں ملتا ہے کہ وہ 2 بچے جو جناب مسلم اپنے ساتھ لائے تھے جانے کہاں گم ہو گئے، اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد ان دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو دیکھیں کربلا میں جو انسان بھی اسے منسلک کر لے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا، اور جو امام حسین سے منسلک نہیں ہوگا، ان سے اپنے دامن کو چھڑا لے گا، ان کے دامن کو چھوڑ دے گا، تاریخ کہتی ہے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہی ہوگا۔ تو دیکھیں اس زمانے میں بھی جنہوں نے امام حسین سے اپنے دامن کو چھڑایا وہ بھی ذلیل و خوار ہوئے، اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں جو بھی امام حسین سے اپنے دامن کو چھڑائے گا وہ اب بھی ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین سے جو لوگ منسلک ہوئے اس میں بہترین مثال جو ہے ہمیں جناب حر کی نظر آتی ہے۔ جناب حر وہ کہ جن کی ابتدا بہت ہی خراب تھی لیکن انتہا اتنی اچھی ہوئی کہ شہنشاہ امام حسین نے حر کو بھائی کہہ دیا۔ بی بی زینب نے حر کو سلام بھیجا، جب ہی سے حسین حر جو ہے وہ علیہ السلام ہو گئے۔ تو ادھر حسین کا بھائی کہنا اور جناب زینب کا سلام کہنا جناب حر کے مرتبے کو بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ رومال جناب فاطمہ الزہرا ان کے سر کی زینت بنا اور جناب حر علیہ السلام بن گئے۔ تو دیکھیں دنیا میں آج بھی جو بھی امام حسین سے منسلک ہوتا ہے وہ اپنے آپ پر فخر کرتا ہے۔ ایک وہ تھا پطرس کہ جو امام حسین کے گہوارے سے مس ہوا تھا، امام حسین سے مس نہیں ہوا تھا، گہوارہ امام حسین سے مس ہوا تھا۔ تو وہ جو پروردگار عالم کی عطا کا شکار تھا، بالوں پر چھین لیے گئے تھے، بالوں پر مل گئے تھے۔
اور اس نے فخر کے عالم میں یہ کہتا ہوا چلا تھا کہ انا عتیق الحسین من مثلی، میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں، کوئی ہے میری مثل؟ تو دیکھیں فخر جو ہے وہ ہر دور میں برا سمجھا گیا ہے، لیکن ان کی غلامی کا فخر وہ ہے کہ جوش ملی آبادی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ فخر کا دریچہ دل میں باز کرنا چاہیے، فخر کا دریچہ دل میں باز کرنا چاہیے، جس کا تو مولا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے۔ درود بھیجے محمد آگے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرب الہی کی منزل پر بھی ہمیں یہی ہستیاں نظر آتی ہیں۔ ہم اپنا آج بھی جو بھی کام کرتے ہیں ذرا سی بھی نیکی سر انجام دے رہے ہوں گے تو کہیں گے قربتاً الی اللہ، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی نیکیاں کی جاتی ہیں ہم انجام دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ پروردگار عالم کا قرب مل بھی گیا یا نہیں۔ یعنی ہر کوئی جو ہے وہ کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی عمل سے ہمارے اللہ راضی ہو جائے گی، شیورٹی کہیں نہیں ملی اور نہ ہی ملے گی کہ یہ عمل کیا تو یہ 100% جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہاں دکھاوا آ جاتا ہے اور کہاں ہمارے اندر اخلاص ہے۔ جہاں اخلاص آئے گا وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قرب الہی کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر نظر آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر نظر آ رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کی منزل پر پہنچ گئے، لیکن میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب الہی کی منزل پر پہنچ گئے۔ دیکھیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی قرب الہی کی منزل پر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب الہی کو پانے کے لیے چوتھے آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل قرب الہی کے لیے سدرۃ المنتہا پر کہ یا رسول اللہ کہ جب آپ قرب الہی کی منزل پر پہنچے تو آپ نے اپنے سے آگے بھی کسی کو پایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 2 کمانوں کے درمیان فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا، پھر ایک پردہ ہٹا، ایک ہاتھ نمودار آیا ہوا، یہ ہاتھ علی کا ہاتھ تھا، تو گویا واضح ہو گیا کہ قرب الہی کی منزل پر یا تو محمد مصطفیٰ نظر آئے یا علی مرتضیٰ نظر آئے۔ اب اگر قرب الہی کو پانا ہے یا تو محمد کے راستے پہ چلنا ہوگا یا علی کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو دیکھیں قرب الہی کو پانے کے لیے یا تو محمد کے دامن سے منسلک ہو جائیں یا مولا علی کے دامن کو تھام لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرب الہی یہیں سے ملے گا۔ اب میں کہوں گی پروردگار عالم تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمارے دل پر قرآن اتار دیتا، ہم اچھے برے کی پہچان کر لیتے اور تیرے احکامات کو بجا لانا شروع کر دیتے۔ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہمیں محتاج نبی کر دیا، ہمیں محتاج ہدایت کر دیا؟ کہا تمہیں یہی تو سمجھانا تھا کہ جب میں ان کے بغیر تمہارے سمجھ میں نہیں آتا تو تمہاری عبادت ان کے بغیر مجھ تک کیسے پہنچے گی؟ تو دیکھیں وہ پروردگار عالم جو سب کچھ کر سکتا تھا اس نے بھی ان ہستیوں کا انتخاب کیا اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے۔ تو وہ تعداد نہیں دیکھی جائے گی لاکھ آپ ٹکریں مارتے رہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ایک سجدہ کیا ہے جہاں اخلاص سے بھرا ہوا ہے، خلوص سے بھرا ہوا ہے، تو دیکھیں ابلیس کے سجدوں میں اور حضرت حر کے سجدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ابلیس سجدے کرتا گیا لیکن کیا انجام ہوا؟ مردود اور ملعون بنا۔ دیکھیں فرشتوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا پھر بھی قرب الہی کو نہ پا سکا۔ اور حضرت حر جو تھے ابتدا میں نے جیسے ابھی بتائی آپ کو ابتدا ان کی بھی خراب تھی، کیونکہ جب امام حسین کا الجھنا آیا تھا تو حر وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال کر کہا تھا کہ نیچے اترے۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا تھا کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی۔ تو حر نے کیا جواب دیا تھا؟
کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور عرب ہوتا تو میں اسے اس کی ماں کا اس سے بھی بڑھ کر جواب دیتا، لیکن آپ کی والدہ وہ ہیں کہ جن پر درود و سلام ہے، میں ان کا نام بے ادبی سے نہیں لے سکتا۔ یہی حر علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے ایک سجدہ قرب کے ساتھ کیا، آج ممبروں سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو حالانکہ امام حسین چاہتے تو جب حر آیا تھا جب ہی کہہ دیتے تم مجھے گھیر کے لائے اور اب میرے پاس معافی مانگنے آ رہے ہو، لیکن نہیں، امام حسین کا کردار بتا رہا ہے کہ بڑوں کو آپ نے معاف کیا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں مولا علی میں بھی نظر آتی ہے۔ کوئی برہنہ ہو جاتا ہے تو مولا علی تلوار نیام میں رکھ لیتے ہیں، کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو تلوار نیام میں چلی جاتی ہے۔ اور یہی چیز ہمیں امام حسین میں نظر آ رہی ہے کہ آپ نے حر کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد آج حر علیہ السلام بن گئے۔ تو دیکھیں حر کے سجدے میں اور ابلیس کے سجدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس نے لاکھ سجدے کیے لیکن خلوص سے بھرے ہوئے نہیں تھے، تو رد کر دیے گئے، مردود و ملعون بن گیا۔ حر نے ایک سجدہ کیا، خلوص کے ساتھ سجدہ کیا، مقبول اور قبول ہو گیا۔ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس در سے آ کر منسلک ہو گیا، بڑے بڑے شاہی والے اس در پر آئے، ایسے نہیں کہ لوگ اپنی شاہیاں چھوڑ کر اس در پر آئے، اس در کی جاروب کشی کی، اس گھر کی کنیزی کی، اور آج کنیزی کے نتیجے میں پروردگار عالم نے ان کا ذکر کو بالا کیا ہوا ہے، کیونکہ جو بھی ان ہستیوں سے منسلک ہو گیا وہ دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے۔ درود بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آپ دیکھیں ایک محقق تھا، ایک ریسرچ کرنے والا تھا، اس نے چونٹی پر 20 سال ریسرچ کی، اور 20 سال ریسرچ کرنے کے بعد اس نے صرف اتنا معلوم کیا کہ چونٹی کی نسلیں کتنی ہوتی ہیں، صحرائی علاقوں میں کس قسم کی چونٹیاں ہوتی ہیں، بنجر علاقوں میں کس طرح کی چونٹیاں پائی جاتی ہیں، دریائی علاقوں میں کس طرح کی چونٹیاں ہوتی ہیں۔ تو 20 سال تحقیق کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب دی انٹ لکھ دی، اور جب یہ کتاب منظر عام پر آئی، لوگوں کے پاس آئی اور نجف میں پڑھنے والے ایک طالب علم کے ہاتھ میں آئی، تو اس نے مولا علی نجف میں پڑھنے والے ایک طالب علم کے ہاتھ میں آئی، تو اس نے مولا علی کا ایک خطبہ اس ریسرچر کو پیش کر دیا۔ اب جب اس ریسرچر نے، محقق نے اس خطبے کو پڑھا مولا علی کے، تو وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کاش یہ خطبہ مجھے پہلے مل جاتا تو میرے یہ 20 سال ضائع نہ ہوتے، کیونکہ میں نے تو صرف 20 سالوں میں یہ پتا کیا کہ چونٹی کی نسلیں کتنی ہیں، اور آج سے صدیوں پہلے مولا علی یہ بتلا کر چلے گئے کہ چونٹی کے بدن میں رگیں کتنی ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہے مولا علی ہمارے، اور پوری چونٹی پہ مولا علی کے نہج البلاغہ میں خطبے موجود ہیں۔ یہی چونٹی تھی کہ جس کی آواز کو جناب سلیمان نبی نے سن لیا تھا کہ جب آپ کا لشکر آ رہا تھا تو چونٹی نے کہا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان نبی کا لشکر تمہیں کچل دے۔ جناب سلیمان نبی جو تھے انہیں جن تخت پہ اٹھا کر لے کے جا رہے تھے، کیونکہ وہ جانوروں کی زبانوں کے ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مرتبہ آپ کا بھی بہت بلند ہے اور مرتبہ میرا بھی بہت بڑا ہے، آپ تخت پر پرواز کرتے ہیں، ہواؤں پر پرواز کرتے ہیں، اور آج میں آپ کی ہتھیلی پر ہوں۔ تو دیکھیں یہی چونٹی ہے کہ جو جنگ صفین میں جب مولا علی واپس آ رہے تھے تو چونٹیوں کی سردار نے کہا کہ مولا علی آ رہے ہیں، سب بلوں سے باہر آ جاؤ۔ وہاں مولا علی نے اس چونٹی کی سردار کی یہ بات سن لی، اس کو ہاتھ میں اٹھایا، کہا اچھا ایک وقت وہ تھا کہ تمہاری سردار نے کہا تھا کہ سلیمان نبی کا
लश्कर आ रहा है, अपने बिलों में घुस जाओ। आज तुम कह रही हो अपने बिलों से बाहर आ जाओ, अली आ रहे हैं, इसकी क्या हिकमत है? कहा वो नबी थे, आप अली हैं। वो नबी थे, आप अली हैं। आपके चेहरे को देखना इबादत है, तो मैं इबादत की गर्ज से अपनी चूंटियों को दावत दे रही हूँ कि आओ मौला अली के चेहरे की जियारत कर लो। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। मोहम्मद मोहम्मद। तो देखिए यहाँ हम ये देखते हैं कि जब कूफे से हजारों की तादाद में खत लाकर मौला हुसैन की खिदमत में दिए गए कि कूफे वाले आपको मदद के लिए पुकार रहे हैं, नुसरत के लिए बुला रहे हैं, तो उस वक्त इमाम हुसैन ने जनाबे मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि आप जाएं और कूफे वालों की हकीकत और कैफियत से आगाह करें। तो देखें जब जनाबे मुस्लिम बिन अकील रवाना हो रहे थे, कहा जाता है कि इमाम हुसैन बहुत गिरिया कर रहे थे, और जनाबे मुस्लिम बिन अकील के गिरिये का तो यह आलम बताया जाता है कि आप इतना गिरिया कर रहे थे कि आपके आंसू थमते ना थे। बस जनाबे मुस्लिम बिन अकील कूफे आए। कूफे में क्या देखा कि मंजर ही कुछ और है। 18,000 की तादाद बताई जाती है कि 18,000 अफराद ने आपके हाथ पर बेअत कर ली और नुसरत के लिए आमादा हो गए। जनाबे मुस्लिम बिन अकील ने फौरन इमाम हुसैन को खत भेज दिया कि मौला यहाँ 18,000 की तादाद में लोग जो है वो बेअत करके बैठे हुए हैं और आपको अपनी नुसरत के लिए बुला रहे हैं। उधर हुआ ये कि जब जनाबे मुस्लिम बिन अकील आए थे तो उस वक्त हाकिम जो था वो नुमान बिन बशीर था। कहा जाता है वो बहुत सुस्त हुक्मरान था। वहां जो और यजीद के कारिंदे मौजूद थे, उन्होंने नुमान बिन बशीर की ये सुस्ती देखी और देखा कि लोग ज्यादा से ज्यादा जनाबे मुस्लिम बिन अकील की बेअत करते जा रहे हैं। तो बस यजीद को खत भेज दिया कि यहाँ तो बहुत सारे लोग जो है वो मुस्लिम बिन अकील की बेअत करके बैठे हुए हैं, आप किसी सख्त हुक्मरान को भेजें। उस वक्त यजीद ने इब्ने ज़ियाद को भेजा और कह दिया कि मुस्लिम बिन अकील का सर कलम कर दो और जितने भी लोग उनकी बेअत कर रहे हैं उनको भी कत्ल कर दो। बस इब्ने ज़ियाद आया, उसने सख्ती शुरू की। सख्ती करने के नतीजे में हुआ ये कि लोग जो हैं हजरत मुस्लिम बिन अकील को छोड़ते चले गए। एक वक्त वो था कि जब जनाबे मुस्लिम बिन अकील नमाज पढ़ा करते थे तो हजारों की तादाद में लोग उनके पीछे होते थे, लेकिन अब वक्त वो आया कि अब जनाबे मुस्लिम बिन अकील नमाज पढ़ने खड़े हुए तो चंद ही लोग आपके पीछे नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ते के साथ ही गायब भी हो गए। अब तो जनाबे मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए। अब आप एक ज़ईफा के दरवाजे पर आकर बैठ गए और काफी देर तक बैठे रहे। ज़ईफा काफी देर से ये बात नोट कर रही थी। उसने कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, अपने घर क्यों नहीं जाते? कहा मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं परदेसी हूँ। कहा आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? कहा मैं मदीने से आया हूँ और मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है। कहा मुस्लिम बिन अकील कौन? कहा अली के भाई अकील का बेटा। बस ये सुनना था तो वो ज़ईफा कहने लगी मैं मोमिना हूँ, मैं अली पर ईमान रखती हूँ, आप मेरे घर आइए, मैं आपको पनाह देती हूँ। तो बस मोमिनात जनाबे मुस्लिम बिन अकील उस मोमिना के घर आ गए। लेकिन इस मोमिना का जो बेटा था वो इब्ने ज़ियाद का कारिंदा था। जब उसने देखा कि जनाबे मुस्लिम को इन्फॉर्म कर दिया, इब्ने ज़ियाद ने 400 सिपाही भेजे जिन्होंने उस ज़ईफा के घर का मुहासरा कर लिया। जनाबे मुस्लिम बिन अकील बाहर निकलने लगे। ज़ईफा ने कहा कि आप क्यों बाहर जा रहे हैं? बाहर सिपाहियों का पहरा है, आप अंदर रहिए। कहा है ज़ईफा तूने मुझ पर एहसान किया कि मुझे पनाह दी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरे घर पर हमला कर दिया जाए। बस जनाबे मुस्लिम बिन अकील बाहर आए।
علی کے تربیت یافتہ تھے، 400 کے 400 سپاہیوں کو باز۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ تم سے ایک شخص جو ہے وہ سنبھالا نہیں جا رہا، تو اس پر ابن اشعث نے کہا کہ یہ ہاشمی ہے، اس کو ایسے نہیں گرفتار کیا جا سکتا، اس کو دھوکے سے گرفتار کرنا ہوگا۔ تو بس عزاداران امام انہوں نے سازش یہ کی کہ ایک گڈھا کھودا گیا، اس پہ گھاس پھوس ڈال دی گئی۔ جناب مسلم بن عقیل شجاعت سے لڑتے لڑتے جب اس کے قریب پہنچے تو گڈھے میں جا گرے۔ اس طرح جیسے ہی جناب مسلم بن عقیل گڈھے میں گرے، ملعونوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی، اور اس طرح جناب مسلم بن عقیل کو پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ مسلم امیر کو سلام کر۔ کہا یہ میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر تو صرف حسین ہے۔ بس ابن زیاد نے حکم دے دیا کہ مسلم کا سر قلم کر دیا جائے، ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے، اور دارالعمارہ کی بلندی پر لے جا کر مسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نمودار ہو گئے۔ کہا کہ اپنی موت کے خوف سے رو رہے ہو؟ کہا میں اپنی موت کے خوف سے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے حسین کو خط بھیج دیا ہے کہ مولا یہاں حالات سازگار ہیں، آپ یہاں نصرت کے لیے آ جائیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ مولا اپنی بہنوں کے ساتھ یہاں آئیں گے، اب یہ کوفہ ان کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ بس عزاداران امام ادھر حسین 28 رجب کو روانہ ہوئے، اور جب منزل سالبیہ میں پہنچے تو بس حکم دے دیا عباس قافلہ روک دیا جائے۔ بس قافلہ روک دیا گیا، محملوں کو بٹھایا گیا، اور جب مولا نے مصلی بچھایا کہا علیکم السلام یا سفیر الحسین۔ بس بی بی زینب پوچھنا، کہا بھائی یہ کیسے سلام کیا، کیا مسلم کی کوئی خبر آئی؟ کہا زینب ذرا کوفے کی جا
تک پہنا جاتا ہے، اس کو بالیاں پہنائی جاتی ہے، لیکن آئے سکینہ کا مقدر شام غریب آ گئی۔ جناب سکینہ سوچ رہی ہے کہ کوئی تو آئے گا، میرے سر پر دستے شفقت پھیرے گا۔ یہ شخص آگے بڑھا، سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن ایسا ہاتھ رکھا کہ بچی کے لیے بالوں کو چرانا مشکل ہو گیا۔ سکینہ کے گوشوارے چیر لیے گئے اور تماشے